اب میں اس کے بعد جناب منور زماں صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ جب بھی تقاضا دین کا ہو آنے کی ہمت کرتے ہیں، جب بھی تقاضا دین کا ہو آنے کی ہمت کرتے ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب سے وہ محبت کرتے ہیں۔ ارے تم تو ان کرسیوں پر حکومت کرتے ہو، ارے تم تو ان کرسیوں پر حکومت کرتے ہو، یہ منور زماں ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ میں جناب منور زماں صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے غالباً کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میری طبیعت ناساز چل رہی ہے ایک ہفتے سے، اور آپ نے سب دیکھا ہے کہ ہاردک پانڈیا انجرڈ ہوا تو محمد شمی کو بلایا گیا تھا، لیکن ہمارے امیر صاحب کو میں غالباً 7 دن سے چھٹی مانگ رہا ہوں، چھٹی دے ہی نہیں رہے ہیں احمد بھائی۔ اور بالخصوص مفتی سلمان صاحب کو بھی میں نے 5 دن پہلے کہا تھا کہ میری طبیعت بالکل بھی میرے مزاج میں گھومنا نہیں ہے۔ میں 22 اسٹیٹس میں ٹریول کیا ہوں، 18 اسٹیٹس میں ورکشاپ کیا ہوں اور 40 دن رہ کر کیا ہوں، تو یعنی جب جاتا ہوں تو وہیں 40 دن رک جاتا ہوں، تو پھر کہیں گھومنا نہیں ہوتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں رکیں، پھر آڈیٹوریم جائیں، پڑھائیں، پھر رات میں آ جائیں۔ لیکن ماشاءاللہ مولانا حذیفہ صاحب اتنے وائڈلی ٹریولڈ، جو 30-40 کنٹریز گھومے ہیں، تو آج یہاں رہتے ہیں، کل کہیں رہتے ہیں، تو وہ اور اس میں بہت سا فٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور مفتی صاحب سے بھی میں نے بتایا کہ 2 پروگرام میں شاید نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ دوپہر میں پھر سنا ہے 10-15 ہزار لوگ آنے والے ہیں کہیں چتور میں، پھر رات میں ایک پروگرام ہے، پھر کل صبح تمکور میں پروگرام ہے، پھر پرسوں شام میں جامع مسجد میں پروگرام ہے۔ اس طرح سے 25 تاریخ کو نکلا تھا میں گھر سے، اور 26 تاریخ تک پروگرامز ہی پروگرامز ہیں۔ اور ایک انسان کو جب ریسٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو جوش گرمی ہوتی ہے نا، وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ میں بولنے کے موقف میں بالکل بھی نہیں تھا کل، لیکن مفتی سلمان صاحب نے اشارہ دیا کہ نہیں، آپ کو آنا بہت ضروری ہے، اور بہرحال میں آیا۔ اور آج جو طبقہ یہاں پر ہے، ٹیچرز ہیں، علماء حضرات ہیں، اور کچھ ذمہ داران یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سب لوگ سے میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج 18 نومبر اور 2023 ہے، اور آج سے پہلے مسلمانوں کے اتنے ادارے نہیں تھے ماضی میں جتنے آج ہیں۔ آج سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ مسلمانوں کے پاس اتنے مساجد، اتنے مدارس، اتنے مکاتب نہیں تھے ماضی میں جتنے کی آج ہے۔ یعنی آج ہمارے پاس ماضی سے ہم کمپیئر کریں تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، بہت سے ٹیچرز ہیں، بہت سے اسکالرز ہیں، بہت سے NGOs ہیں، بہت سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سے مساجد ہیں، بہت سے مدارس ہیں، بہت سے مکاتب ہیں۔ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ مسلمان قوم ناکام کیوں ہے؟ پھر سب کچھ ہمارے پاس ہے، ناکام کیوں ہے؟ ہم ناکام اس لیے ہے کہ کمی ہمارے میں ہے، کمی انگریزوں کے سازشوں میں نہیں ہے، کمی ہم لوگوں میں ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑا ویژن نہیں ہے، ہم جتنا ہے اس سے ہی خوش ہیں، ہم بہت بڑے ڈریمز نہیں دیکھتے ہیں۔ ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے، تو ہمارے پاس ویژن نہیں ہے، ہمارے پاس مشن نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیم ورک نہیں ہے، ہم تنقید کرنے میں ہی زندگی گزار لیتے ہیں۔ ایک سکول کو کامیاب سکول ہم کب کہتے ہیں؟ جب اس سکول کا کوئی لڑکا نیٹ میں اچھے رینک لے آتا ہے، JEE میں اچھے رینک لے آتا ہے، تو دنیا کی نظر میں وہ کامیاب سکول ہے، تو ضرور اس نے کچھ اچیو کیا ہے۔ لیکن میری نظر میں سکول کب کامیاب ہے؟
ہم سب نے سن رکھا ہے کہ آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی چیریٹی کر لیں، لیکن آپ سے آپ کا نیبر ناخوش ہے تو آپ ایک مکمل مسلمان، ایک ٹرو مسلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نیبر آپ سے ناخوش ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کے بہترین آیتیں آپ روز گنگنا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، سب اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سے آپ کا نیبر خوش نہیں ہے، ناراض ہے، پریشان ہے، تو پھر آپ ٹرو مسلم نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک ادارہ کھڑا ہوتا ہے کوئی شہر میں اور وہ کامیاب ہے، اور اس کے ارد گرد میں جتنے بھی سکولز ہیں وہ سب سکولز اس کے نیبرز ہیں، اور وہ نیبرز کا خیال نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس میں بہت پیسہ ہے، آپ خوب کھاتے ہیں اور اپنے نیبرز کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ نیبرز غریب ہے، نیبرز کے بچے فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، اور ہمیں اللہ نے خوب پیسہ دیا اور ہم خوب کھاتے ہیں، اکل حلال کی کمائی سے ہم کھاتے ہیں، پھر بھی روز قیامت میں ہم جواب دیں ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کے بالکل نیبرنگ جو ہاؤسز گھر تھے وہاں پریشان بچے تھے، وہاں یتیم بچے تھے، وہاں لاچار بچے تھے، وہاں مسکین بچے تھے، آپ نے کبھی ان بچوں پر نظر نہیں ڈالا۔ بالکل اسی طرح ایک ادارہ مشہور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادارے کے پاس میں اتنی جرت ہے کہ وہ دوسرے اداروں کو مدد کرنے کی کبھی کوشش کریں۔ اگر شہر میں 10 سکول ہیں اور ایک سکول بڑا مشہور ہے تو اس کے نیبرز یہ نہیں کہ بالکل 4 قدم پر جو سکول ہے وہی نیبر نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ٹاؤن میں 10 سکولز ہیں، تو ایک سکول مشہور ہے تو سارے جو 9 سکول ارد گرد میں ہیں اس سکول کے وہ نیبرز ہوئے، اور وہ نیبرز کو آپ ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب سکول کیسے کہلاتے ہیں؟ اگر کوئی ایک سکول کی ٹیچر پریگننٹ ہے، میتھمیٹکس کی ٹیچر ہے، اور وہ 1 مہینے سے سکول نہیں آ رہی ہے، چھٹی پر ہے، تو جو ٹاپ کا سکول ہے وہ سکول نے ذمہ داری لینا ہے کہ فلاں سکول میں نے سنا ایک ٹیچر 1 مہینے سے نہیں آ رہی ہے، تو آپ کے پاس میں وہ ریسورسز ہے، آپ کے پاس میں وہ بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس میں وہ ایکسٹرا ٹیچرز ہیں، آپ نے اپنے بیسٹ ٹیچر کو وہاں پر بھیجنا، آپ نے ویک ٹیچر کو نہیں بھیجنا، کیونکہ حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اس چیز کو سلیکٹ کیجئے جو آپ خود کے لیے کرتے ہو۔ کبھی اس سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیسٹ ٹیچر کو فلاں اسکول میں بھیجنا ہے۔ سنا ہے کہ آپ کے پاس میں میتھ ٹیچر نہیں آ رہے، آپ ہمارے میتھ ٹیچر کو ہم آپ کے پاس 1 مہینے کے لیے بھیجتے ہیں، آپ ان کا استعمال کریں، جب آپ کے ٹیچر واپس آ جاتے ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ اگر کوئی بھیجتا بھی ہے تو بڑے ویک اور ان ایکسپیرینس ٹیچر کو بھیجتے ہیں، اور ایکسپیرینس ٹیچر کو تو قطعی نہیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں بھیجنا چاہتے؟ اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کہ اگر ہم اپنے زبردست ایکسپیرینس ٹیچر کو، ریناؤنڈ ٹیچر کو وہاں بھیجتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس سے کچھ ڈیل کر لیں اور ہمیشہ کے لیے وہیں رکھ لیں۔ تو یہاں پر آپ کو پورا جو یقین ہو رہا ہے وہ ٹیچر پر یقین ہو رہا ہے کہ اس ٹیچر سے مجھے کامیابی مل رہی ہے، اللہ سے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو یہاں یقین اللہ پر ہم نے رکھنا ہے کہ یہ ٹیچر اگر چلے بھی جاتا ہے تو پھر ایسے 1000 ٹیچرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرووائڈ کرے گا۔ جب آپ نے اسکول اسٹیبلش کیا تھا اس ٹیچر کے بھروسے اسکول اسٹیبلش نہیں کیا تھا، آپ نے پہلے اسکول اسٹیبلش کیا، پھر ٹیچرز آتے گئے، ایک بہترین ٹیچر آپ کے پاس آیا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور 10 ٹیچرز کو نہیں بھیج سکتا ہے؟ ضرور بھیجے گا۔ کب بھیجے گا؟ جب آپ کی سوچ صحیح ہوگی، جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی۔ حضرت نے ابھی ایجوکیشن کا ڈیفینیشن دیا ہے، بڑا زبردست ڈیفینیشن ہے۔ ہم میتھ، سائنس، انگلش، کمپیوٹرز کو ایجوکیشن سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایجوکیشن کا نام صرف کتابوں کو رٹ کر اچھے نمبر سے کامیاب ہونا نہیں ہے، یہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو۔ آپ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہو، حفظ کرتے ہو تو یاد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا کیونکہ مقدس کتاب ہے۔ آپ کوئی فزکس کو یاد کر لیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، کہ امتحان میں کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا۔ لیکن ذرا سوچیں اس پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والا بندہ متقی ہو جائے گا،
یاد کرنے والا بندہ صرف حافظ قرآن کہلائے گا، اور حافظ ہے ضرور لیکن گناہ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دھوکہ بھی دے سکتا ہے، دل میں حسد بھی رکھ سکتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ اگر عمل کرنا شروع کرے تو پھر کامیابی یہاں بھی ہے، اور کامیابی اور انعامات اللہ کے پاس میں بھی ہے۔ تو ہم نے پہلے سوچ بدلنا ہے۔ جتنے بھی سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور مدارس ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، سب سے زیادہ میں نے جھگڑے جو دیکھے ہیں نا وہ رمضان کے مہینے میں دیکھے ہیں، اور بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ اور کہاں جھگڑے دیکھے میں نے؟ رمضان میں روزے کی حالت میں۔ کہاں؟ مساجد میں۔ کون؟ کمیٹی ممبرز۔ 10 میں 3 مسجد میں تو یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں، مسجد میں بھی گالیاں دیتے ہوئے۔ پھر وہ روزہ کہاں گیا، وہ رمضان کہاں گیا، وہ مسجد اتنی زبردست جگہ۔ تو اس کا مطلب ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے، ہم گالی بھی دے رہے ہیں، ہم دھمکا بھی رہے ہیں، ہم غلط کام سب مسجد میں بھی کر رہے ہیں۔ تو سوچ ہم نے سب سے پہلے بدلنا ہے۔ یہ جو ٹیچرز ہیں اور اسکول کے ذمہ داران ہیں اور مساجد ہے، مکاتب ہے، مدارس ہے، یہ لوگ اگر عمل کرنے پر آ جائیں، جو لکھا ہے کتاب میں وہ عمل کرنے پر اگر آ جائیں تو یقین جانے ایک ٹریمنڈس ریولیوشن آئے گا، بہت زبردست چینج آئے گا، اور وہ چینج بہت جلدی آئے گا۔ دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، سوچ ہم نے بدلنا ہے۔ اس کے بعد وہ میتھ، سائنس، کمپیوٹرز، جو بھی ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم ہے وہ بھی ہم نے اچیو کرنا ہے، اور جو دینی تعلیم ہے وہ بھی ہم نے اچیو کرنا ہے۔ لیکن کامیابی عمل کرنے میں ہے، کامیابی کوئی چیز سیکھنے میں نہیں ہے۔ آپ نے اتنے حدیثیں یاد کر لیے ہیں تو آپ کو میں لے چلتا ہوں یہودیوں کے پاس میں، جو ہمارے علماء بھی یاد نہیں کیے اتنے حدیثیں یاد کر لیا ہے۔ قرآن کو آپ نے حفظ کر لیا ہے، کیا جنت ملے گی ان کو؟ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے نہیں، جنت کب ملے گی؟ یاد کرنے سے اللہ کے وعدے نہیں ہیں، عمل کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں۔ تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ مجھ میں، یہ سننے والے، جو دیکھنے والے، سب میں یہ چینجز آنے ہیں۔ اور ایک سکول جو چلتا ہے، میں نے کار کی مثال ہمیشہ دی ہے اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، جو سب سے سستی کار ہے وہ نینو کار ہے، وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں آتی ہے، جس کے 4 ویلز ہوتے ہیں۔ اور مہنگی کار رولز رائس مانی جاتی ہے، اور بھی اس سے مہنگے ہیں، 10 کروڑ کی کار ہے۔ دونوں میں کامن چیز کیا ملے گی آپ کو؟ اس کے ویلز ملیں گے، ویلز جس کو پہیے کہتے ہیں۔ 1 لاکھ کی کار ہے، اس میں بھی 4 ویلز ہیں، 10 کروڑ کی کار ہے، اس میں بھی 4 ویلز ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک سکول ہے، ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک مدرسہ ہے، یہ بھی 4 ویلز پر چلتے ہیں۔ پہلا جو ویل ہے، ویل آف مینجمنٹ۔ مینجمنٹ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، مینجمنٹ کے پاس میں ویژن ہونا چاہیے، اور مینجمنٹ جو ہیڈز ہوتے ہیں، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں چلانے والے، برائے نام ٹرسٹیز بنے ہیں تو سکول نہیں چلنے والا ہے۔ فرسٹ ٹو کم لاسٹ ٹو گو ہونا چاہیے ٹرسٹیز۔ سب سے پہلے سکول میں قدم رکھنے والے کون ہونے چاہیے؟ ٹرسٹیز ہونے چاہیے۔ یہ سکول کا جو اونر پرائیویٹ سکول چلاتا ہے وہ اونر ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس بندے کو آنا چاہیے۔ 1 گھنٹہ پہلے کہ سکول میں کوئی بندہ نہیں ہے، آپ اکیلے قدم رکھیں، پھر سوچیں کہ آج میرا دن کیسے گزرنے والا ہے، میں کیسے آج کے ٹو ڈو لسٹ میں بہتر سے بہتر پرفارم کروں میں۔ اور سب سے آخر میں جانے والا بندہ اس اسکول کا اونر ہونا چاہیے۔ اتنی ذمہ داری، ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کو میں کیسے ہینڈل کروں، ٹیچرز کو میں کیسے پیکیج دوں۔ اچھے سے اچھا پیکیج آپ ٹیچر کو دیں گے تو وہ آپ کے پاس ٹک کر رہیں گے۔ آپ اسکول تو قائم کر لیتے ہو، 4,000 ٹیچر کو سیلری دیتے ہو، 6,000 ٹیچر کو سیلری دیتے ہو، جو 25,000 میں بھی جینا مشکل ہے اس زمانے میں۔ آج کتنے سارے ٹیچرز ہیں، اس کو 6,000 دیتے ہو اور بیل کی طرح کام لیتے ہو، آپ جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہو، تو رزلٹ نہیں آئے گا۔ وہ مشینوں کی طرح کام تو ضرور کرے گا، لیکن اس کے پاس میں جو ہنر ہوتا ہے وہ ہنر اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے نہیں کرتا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو پیکیجز آپ نے پہلے 5 سال، پہلے 10 سال پروفٹ کو بھول جانا چاہیے کہ میں یہ پروفٹ کے لیے اسکول
اسٹیبلش کر رہا ہوں. لیکن افسوس منور زماں کی آنکھوں نے دیکھا ہے گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, انجینئرنگ, میڈیکل کالجز جو بھی چلاتے ہیں, دیکھنا اس میں آدھے پولیٹیشنز ہیں جن کے پاس میں ویژن نہیں ہے, جن کے پاس میں مشن نہیں ہے, خالص پیسے بنانے کے لیے اسکولز, کالجز اور بڑے بڑے یونیورسٹیز قائم کر رہے ہیں. ان کا ارادہ صرف پیسہ بنانا ہے, اور یہ انٹینشن لے کر اگر کوئی بندہ میدان میں اترتا ہے تو ریزلٹس اچھے آنے والے نہیں ہیں. آپ نے پروفٹ کو بھولنا ہے, بس آپ نے کوالٹی کے پیچھے بھاگنا ہے کہ بس مجھے بہترین ریزلٹس بچوں میں لے آنا ہے. ٹیچر کو زبردست مجھے گروم کرنا ہے, ٹیچر سے بہت اچھا آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے. یہ ویژن, یہ پیشن, یہ کمپیشن کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی, دوسروں کے درد کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ کمپیشن جب مینجمنٹ میں آتا ہے تو پھر آپ بہت زبردست آگے جا سکتے ہیں. میں نے ایک ملت اسکول میں کام کیا تھا, 3 سال پڑھایا تھا ٹیچرز کو. وہاں جتنے بھی ٹیچرز تھے, 500 ٹیچرز تھے, 500 ٹیچرز کو میں نے پڑھایا. جتنے ٹیچرز ہیں وہ ملت اسکول کے ہیڈ کی تعریف ہی تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ پہلی دفعہ میرے زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ, ایک کم از کم ایک بندہ آئے کچھ تو نیگیٹو بولے صدیق بھائی کے بارے میں. ایک بھی بندہ نیگیٹو نہیں بول رہا ہے. اور میری جستجو اور کیوریاسٹی اور ڈیولپ ہوئی, اور میں انڈیویجول ٹیچر سے بلا کر پوچھنے لگا کہ آپ لوگ اتنا ایڈمائر کیوں کرتے ہو صدیق بھائی کو. تو ایک نہیں 10 الگ الگ سٹوریز سنائے مجھے. ایک نے کہا کہ سر میں جب صدیق بھائی کے پاس گیا کہ میری بہن کی شادی ہے, 10 دن کی چھٹی چاہیے, تو وہ چھٹی کیسا منظور کیے پتہ ہے آپ کو؟ 2 لاکھ روپے دے کر چھٹی منظور کیے کہ بیٹا آپ یہ 2-2 ہزار یا 5-5 ہزار روپے سیلری میں سے کٹ کر لوں گا, یہ 2 لاکھ رکھے. ایک ٹیچر نے کہا میری امی کا آپریشن تھا, میں 3 دن کی چھٹی لینے کے لیے گیا, تو صدیق بھائی نے 25,000 دے کر سینکشن کیا لیو کو کہ یہ 25,000 رکھو, آپ کو میں 2-2 ہزار روپے سیلری میں سے کٹ کروں گا. یہ ٹیچرز کے گھر کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو سالو کرنا. اور جب میرے پہلی دفعہ مجھے بلائے, وہاں اردو میڈیم انگلش میڈیم, اردو میڈیم انگلش میڈیم, 1 سال اردو, تو ٹرسٹیز جھگڑا کرتے نہیں انگلش میڈیم ہونا چاہیے, تو پھر انگلش میڈیم میں آ جاتا. پھر دوسرے میٹنگ میں ٹرسٹیز گڑبڑ کرتے نہیں اردو میڈیم, اس طرح سے چل رہا تھا. پھر بعد میں مجھے بلایا گیا تو کچھ ٹیچرز تھے, میں نے ٹیچرز کی انٹرویو لی. صدیق بھائی سے کہا صدیق بھائی اس میں 5 ایسے ٹیچرز ہیں آپ کے پاس میں فٹ فار نتھنگ, اور یہ آپ کے قوم کے جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے لیے یہ مصیبت ہے, ان کو رائٹ اوے, رائٹ ہیئر, ابھی آپ ان کو ٹرمینیٹ کر دیں, ان کے پاس میں کچھ بھی ظرف نہیں ہے. تو یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ایک ٹرینر بول رہا ہے. اور صدیق بھائی نے کیا جواب دیا مجھے؟ انہوں نے کہا کہ سر اس بندے کی بیویاں بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, وہ ترستے ہیں 30 دن کے بعد پہلی کب آئے گی تو راشن آئے گا گھر میں, بچوں کی اسکول کی فی ہوگی. سر یہ میں جانتا ہوں یہ فٹ نہیں ہے ٹیچرز, لیکن میں نے ان کو پہلے کہہ دیا کہ 40 دن کے 3 ورکشاپس ہوں گے ایوری سمر. یہ 3 ورکشاپ میں اپنے آپ کو قابل نہیں بناؤ گے, آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ نہیں کرو گے, اپنے میتھڈالوجی کو ڈیولپ نہیں کرو گے, تو 3 سال بعد آپ کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا. آج غصے میں اسٹریٹ اوے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ, یہ نہیں سوچتے کہ اس کا گھر بھی تو چلنا ہے. یعنی مینجمنٹ کو ٹیچرز کی ذری بھی فکر نہیں ہوتی ہے. غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شیاطین حاوی ہو جاتا ہے آپ پر, اور وہ کرسی کے پاور سے امیڈیٹ ڈیسیجن لے لیتے ہیں آپ, گیٹ لاسٹ, نکلو یہاں سے, اور اس کا پورا گھر پریشان رہتا ہے. اس بیچارے کو کیا پتا 3 مہینے 6 مہینے تک کہیں جاب اگر نہ ملے تو بچے فاقے میں رہتے ہیں, بچوں کی اسکول کی فی کون باندھتے ہیں. مینجمنٹ جتنا رزلٹ کو لے کر فکر کرتا ہے, ٹیچرز کے پریشانیوں کو لے کر بھی فکر کریں, پھر جا کر آپ کو کامیابی ملے گی. ویل بڑا مضبوط ہونا ہے, چاروں ویل میں ایک بھی ویل اگر پنکچرڈ ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. چاروں میں برابر ہوا ہونا چاہیے, ایک میں کم ایک میں زیادہ ہے تو وہ سپیڈ ایکسیلریشن میں گڑبڑ ہو جائے گی. تو پہلے ویل پر میں نے بات کی ہے, اور دوسرا ویل ہے ویل آف ٹیچرز. ٹیچرز بڑے مضبوط ہونے چاہیے. ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے میں میسج دینا چاہتا ہوں. مجھے معلوم یہ پڑا کہ یہاں کچھ ٹیچرز بھی تشریف فرما ہے. میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے اے ڈاکٹرز رانگ پرسکرپشن کین کل اے پیشنٹ. ایک ڈاکٹر کا غلط پرسکرپشن ایک پیشنٹ کی جان لے لیتا ہے, بٹ اے ٹیچرز مسٹیک
can kills the generation, but a teacher's mistake kills the generations. اگر ٹیچر غلطی کرتا ہے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ٹیچر کو کتنے ذمہ داری سے قدم رکھنا ہے. اور یہ جب ٹیچر کلاس روم میں قدم رکھتے ہیں تو اسٹریٹ اوے چاک لیتے ہیں اور جو بھی پڑھانا ہوتا ہے وہ سیدھے پڑھانا شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کلاس روم میں قدم رکھنے کے بعد جو چاک لے کر آپ جو بھی ٹاپک پڑھانا چاہتے ہو وہ لکھتے ہیں نا, وہ لکھنے سے پہلے کچھ چیزیں بچوں کو دینا ہوتا ہے. آپ نے وہ کیا دینا ہوتا ہے؟ آپ نے دینا یہ ہوتا ہے کہ یو آر دا موسٹ نالجبل ٹیچر آن دس پلانٹ. آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری ٹیچر بہت نالجبل ہے, ہر سبجیکٹ کا علم رکھتی ہے میرا ٹیچر. وہ پڑھاتی ضرور میتھمیٹکس, لیکن جب ایک دفعہ گرامر انگلش کا ٹیچر ایبسنٹ تھا اور یہ آ کر انگلش پڑھائی اور ایسا لگا کہ کاش ہماری انگلش ٹیچر یہی ہوتی, اتنا اچھا گرامر کا ہنر رکھتی ہیں. آپ پڑھاتے ایک سبجیکٹ ہو لیکن مہارت سارے سبجیکٹس میں ہونے چاہیے, یا مہارت نہ ہو کم از کم نالج سارے سبجیکٹس کے ہونے چاہیے. آپ بچوں سے توقع رکھتے ہو کہ 6 سبجیکٹس میں 90 مارکس لائیں اور آپ ایک ہی سبجیکٹ کی نالج رکھتے ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سارے سبجیکٹس پر ڈسکس کرنے آنا چاہیے آپ کو. ایک انگلش ٹیچر میتھمیٹکس پر بھی ڈسکس کرنے کی ایبلٹی رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خوش نظر آنا چاہیے. بچوں کو یہ ٹیچرز کو دیکھ کر بچے حیران اور پریشان ہونا ہے کہ میرے ماں باپ کو میں روز دیکھتا ہوں بڑے پریشان دیکھتا ہوں. I have never seen my father smile ever in my life, and how come my teacher smiles every day, almost all the week, all the month and all through the year. ہمیشہ میری ٹیچر ہنستے رہتی ہے. Though you have worries, though you have problems, though you have challenges, though you have hardships, though you have domestic tangles, but you have to keep a smile on your face. ہمیشہ چہرے پہ اسمائل لے کر آپ نے رکھنا. کل بھی میں نے مثال دی تھی, سب سے زیادہ اسمائل کرنے والے میں نے دیکھے تو وہ ایئر ہوسٹس کو دیکھے. کاش یہ ٹیچر ایسا اسمائل کرتے ہوئے بچوں کو پڑھائے, لیکن اتنا سوکھا چہرہ ہوتا ہے اور اتنا ڈراتے ہوئے پڑھاتے ہیں تو بچوں کو کبھی محبت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. اچانک کلاس روم میں وراٹ کوہلی قدم رکھ لیں تو بچے مایوس ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ آؤٹ آف دا بلو اچانک رونالڈو کلاس روم میں آ جائیں تو بچے مایوس ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بے حد خوش ہوں گے, اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. جب آپ کلاس روم میں جاتے ہو تو آپ کے بچوں کو بھی وہی خوشی ہونی چاہیے. بچے تکتے رہنا چاہیے. ایک پیریڈ ہو جائے, پھر آپ کا پیریڈ ہے تو انتظار کرتے رہنا ہے کہ یہ ٹیچر کب آئے گی, یہ سر کب آئیں گے, اتنا انتظار کرنا چاہیے. تب جا کر وہ بچوں کے دلوں پر ٹیچر راج کرتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اسٹریٹ اوے جاتے ہیں, بس کچھ لکھتے ہیں کچھ پڑھاتے ہیں. پڑھانے سے پہلے کچھ چیزیں دینا ہے. وہ کیا؟ فیلنگز دینے ہیں. کون سے فیلنگز؟ کہ یو آر دا ہیپیسٹ پرسن آن دس ارتھ, یو آر دا موسٹ نالجبل پرسن آن دس ارتھ, یو آر دا موسٹ ٹیلنٹڈ پرسن آن دس ارتھ, یو آر دا موسٹ جنرس پرسن آن دس ارتھ. یہ فیلنگز اگر آپ اپنے ٹیچر کو دیتے ہیں تو بچوں میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, بچے آپ کو سننا پسند کریں گے. لیکن افسوس یہ ہوتا نہیں ہے. اب تیسرا جو ویل ہے یہ ویل آف پیرنٹس ہے. اور پیرنٹس کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ پیسے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری ٹیچرز کی ہے اور سکولز کی ہے. ایک باپ 3 بچوں کو نہیں سنبھالتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ٹیچر 40 بچوں کی زندگی کو سنوار دے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ماں باپ دونوں مل کر 2 بچے, ابھی تو 4-6 کا زمانہ بھی نہیں ہے, 2 ہی بچے ہیں, 2 بچوں کی زندگی نہیں سنوار پا رہے ہیں, اور ایک ٹیچر سے 40 بچے کی زندگی سنور جائے. یہ بہت غلط فہمی میں رہتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا, بڑا زبردست سیئنگ ہے, a child educated only at home is an uneducated child. ہوم نہیں, اسکول. A child educated only at school is an uneducated child. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, a child educated only at school is an uneducated child. وہ بچہ جو اپنی ایجوکیشن اسکول میں حاصل کرتا ہے صرف, وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. کیوں؟ اصل جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر میں ہوتی ہے. جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ والدین کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں کہ والد میرے ابا حضور کو جب غصہ آتا ہے تو یہ کیا بیٹھتے ہیں سنت کے مطابق؟
پانی پیتے ہیں یا ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں یا امیڈیٹ ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اگر والد امیڈیٹ ریئیکٹ کرتا ہے غصے کے سچویشن میں، گالی نکالتا ہے، مارتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہی کوالٹیز اس کے بچے میں آ جاتے ہیں۔ اور والد کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے اور بچے سے کہہ رہا ہے کل امتحان ہے، شرم نہیں ہے، چلو بیٹھو کمرے میں کتاب لے کر، اس وقت میں والد کو سیکریفائس دینا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے امتحان چل رہے ہیں، یہ کرکٹ کا فائنل میچ چل رہا ہے، میں بڑا کرکٹ کا دیوانہ ہوں، لیکن میرے بچے کے لیے میں کرکٹ میچ آج نہیں دیکھوں گا، تو وہ ٹیلی ویژن بند ہونا چاہیے۔ ماں عجیب عجیب سیریلز میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور بچوں کو کہتی ہے کہ آپ پڑھائی کرو، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ بچی وہ پڑھائی کر رہی بھی نہیں کر رہی ہے، آن لائن میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ماں کو فکر نہیں ہے۔ ماں کو باقاعدہ 2 گھنٹے اسٹڈی آورز جو گھر میں ہوتے ہیں، جو بچے پڑھائی کرتے ہیں، ایک تو ماں کو نالج ہونی چاہیے، ماں پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ ان کیس اگر پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تو آپ کو سیدھے بیٹھنا چاہیے، 2 گھنٹے بس نظر رکھنا چاہیے۔ میں جب 10th اسٹینڈرڈ میں تھا، میرا جو رینک تھا 50 سے 60% کے بیچ میں ہوا کرتا تھا، کبھی 50، کبھی 55، کبھی 60۔ آخری 3 مہینے 10th کے، میری دادی جن کو اے کے بعد بی نہیں پتا، بی کے بعد سی نہیں پتا، وہ آخری 3 مہینے صبح 3 بجے سے اور صبح کے 6 بجے تک 3 گھنٹے وہ مجھے نیند سے بیدار کرتی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے بٹھاتی اور میرے سامنے وہ بیٹھتی، اور جب جب مجھے ڈلکے لگتے، غنودگی میں میں جاتا، تو میری دادی کہتی کہ چلو باہر 4 قدم چلو، تھوڑا سا پانی چہرے پہ مار لو، پھر آ کر اپنے کمرے میں بٹھاتی اور نظر رکھتی کہ یہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسا کتنے دن کیا میری دادی نے؟ 90 ڈیز کیا، امتحان سے 3 مہینے قبل 90 ڈیز۔ وہ دادی جس نے کبھی پین نہیں پکڑا، وہ دادی جنہیں سگنیچر کرنے نہیں آتا ہے، وہ دادی جنہیں 1+1 2 بولنے نہیں آتا ہے، وہ دادی جنہیں اے کے بعد بی نہیں پتا ہے، وہ 3 مہینے میں نے 3 گھنٹے پڑھے ہیں، 3 مہینے مسلسل۔ فجر کی نماز کو بھیجتی، اس کے بعد پھر میں میتھ ٹیوشن کے لیے جاتا، اور جب ایک امتحان کا رزلٹ آیا، 40 بچے کلاس میں تھے، ہمیشہ میرا رینک ہوتا 25ویں نمبر پر میں آتا، لیکن جب 10th بورڈ ایگزام ہوا ہے اور جو رزلٹ آیا ہے، مجھے 3rd رینک آیا ہے کلاس میں۔ 25 کہاں پر، 3را نمبر کہاں پر؟ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوا ہے صرف 3 مہینے میں ہوا ہے۔ جو ٹیچرز نے مجھے پڑھایا ہے، وہ ٹیچرز مجھ سے کہتے تو نے چیٹنگ کیا ہوگا، تجھے اتنے اچھے مارکس کیسے آئے، تو 3rd رینک کیسے لے آیا، 25 تیرا رینک ہوا کرتا تھا۔ وہ ٹیچر جو 10 سال میرے ساتھ وقت گزارے ہیں، مجھے پڑھائے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے، لیکن میری دادی نے وہ کام کر دکھایا جو ٹیچرز نے نہیں کر پایا۔ یہ ہوتا ہے پرسنل اٹینشن، لیکن آج کی ماؤں کے پاس یہ ٹائم کہاں ہے، آج کے والدین کے پاس یہ ٹائم کہاں ہے؟ آپ نے وقت نکالنا ہے۔ آپ جو محنت کرتے ہو، جا کر پیسے بناتے ہو، ان سالیٹیوڈ، تنہائی میں بیٹھ کر پوچھیں کہ یہ محنت کیوں کر رہے ہو، جواب آئے گا میرے بچوں کے لیے۔ اگر آپ کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو تو ان 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ضرور اپنے بچوں کے لیے نکالیں اور انہیں کتابوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد آخری 5-10 منٹ میں کہیں کہ بیٹا آپ نے کیا پڑھا فزکس میں، نیوٹنز لا مجھے سنائیے۔ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، سننے کی کوشش کریں اور اسی میں سے کچھ کوشچن نکال کر پوچھنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ یہ رول ادا کریں گے۔ میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے ٹاؤن سے 1,000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے انشاءاللہ، ویژنری لیڈرز پیدا ہوں گے، کیونکہ ماں جو رول ادا کرتی ہے، پورے گاؤں کے ٹیچرز مل کر وہ چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے کہا، جو بھی کہا، کہ a child educated only at school is an uneducated child۔ یہ جو تربیت ہے یہ صرف گھر میں آتی ہے، والدین کی طرف سے آتی ہے، اور یہ جو 4th والا ہے یہ ویل آف اسٹوڈنٹس، آخری میں رکھتا ہوں میں اسٹوڈنٹس کو۔ اسٹوڈنٹ کامیاب ہونے کے لیے پہلے یہ 3 ویلز کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ مینجمنٹ مضبوط ہونا ہے، ٹیچرز مضبوط ہونا ہے، اور پیرنٹس مضبوط ہونا ہے۔ یہ تینوں مضبوط ہے تو پھر بچوں پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور بچوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں۔ دنیا کا بیسٹ اسکول
آپ کو وہاں پر ایڈمیشن دلایا گیا اور وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ دنیا کے بیسٹ ٹیچرز ہیں. وہ اسکول کا جو رینک آتا ہے پورے کنٹری کا بیسٹ اسکول مانا جاتا ہے. اس کے بعد بھی آپ فیل ہو سکتے ہیں. کیسے؟ صحبت کی وجہ سے. 40 بچے ہوتے ہیں ہر کلاس روم میں اور 40 میں آپ دوستی 40 سے نہیں کرتے. ضرور آپ کو 40 بندوں کے نام معلوم ہیں لیکن آپ دوستی یاری آپ صرف 3 سے لگاتے ہو, تینوں سے کرتے ہو. اور وہی 3 بچے آپ کی زندگی یا تو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. آپ کی زندگی آباد بھی انہی سے ہوتی ہے, آپ کی زندگی برباد بھی انہی سے ہوتی ہے. تو یہ والدین کو نظر رکھنا ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ایک دفعہ آپ نے دوستی کر لی ہے تو آپ 10 سال اسی کے ساتھ گزارو گے. 10th کے بعد 11th 12th میں جاؤ گے, 2 سال پورے 750 دن اسی کے ساتھ گزریں گے. اب وہ جب 750 دن اس کے ساتھ گزر رہے ہیں, آپ امیجن کریں اچھے سے اچھے ٹیچرز مل کر بھی اس کی زندگی کو نہیں سنوار سکتے. کیوں؟ آپ نے صحبت غلط اختیار کر لی ہے. تو یہ پیرنٹس, یہ ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹیچرز کے نظر میں تو 40 پر کام کرنا ہے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ میرا لڑکا کس سے دوستی کر رہا ہے. بالخصوص جب 10th کے بعد ایک نئے کالج میں بچہ داخلہ لیتا ہے تو نیا سما ہوتا ہے. یونیفارم چھوڑ کر کلر ڈریس میں آتا ہے, سائیکل چھوڑ کر 2 ویلر پر آتا ہے تو اس کے جوش آسمانوں میں ہوتے ہیں. اب وہاں جا کر جب وہ دوستی کرتا ہے تو وہ لڑکے پر پیرنٹس کی نظر ہونا ہوتا ہے. اب پیرنٹس کتنی بھی نظر رکھ لیں, کامیاب اگر ہونا ہے بچے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی ہے. وہ بچوں سے دوستی اگر کرتے ہو جو آپ کو پارک لے جاتے ہیں, تھیٹرز لے جاتے ہیں, زنا کرواتے ہیں, گناہ کرواتے ہیں, سگریٹ پلواتے ہیں, گٹکا کھلواتے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ وہاں سے آپ کا کریئر کولیپس ہونا شروع ہو چکا ہے. حالانکہ آپ اچھے نمبرز لے آ رہے ہیں لیکن وہ دھیرے دھیرے پوائزن بن کر آپ کے پورے کریئر کو کولیپس کرے گا. اور جب کریئر کولیپس ہوتا ہے تو صرف آپ کی لائف کولیپس نہیں ہوگی, آپ سے جڑے آپ کے فیملی ممبرز پر اثر ہوگا, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, حتیٰ کہ آنے والے زمانے جو جنریشنز ہوں گے وہ جنریشنز پر بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ جو 4 ہیں, یہ 4 ویلز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ چاروں مضبوط ہیں تب جا کر ادارے کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کار پہلے پنکچر ہوتی یا 2 ویلر پنکچر ہوتی, پہلے اسٹیپنی کر کے ہوتا تھا اسکوٹر کو. آپ لوگ دیکھے ہیں وہ جو بھی اسکوٹر چلائے ہیں تو اسکوٹر کے 2 ویلز ہوتے ہیں, پیچھے کے سیٹ کے برابر میں لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیپنی. کار میں بھی ڈکی میں رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ اسٹیپنی کیا ہے؟ وہ سوسائٹی ہے. سوسائٹی والے اسکول میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو جا کر ایسا ہنگامہ مچا دیتے ہیں کہ یہ اسی کے لیے آپ نے اسکول کھول رکھا ہے. آپ کے ٹیچر نے یہ حرکت کر دی. بچے, ٹیچر نے غلطی کی ہے, اسکول نے غلطی نہیں کی ہے, واچمین نے غلطی کی ہے, اسکول نے غلطی نہیں کی ہے. ہم پورے اسکول کو بدنام کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. ایک حیدرآباد میں ایسا ہی اسکول ہوا, ایک واچمین نے ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا ریپ کا اٹیمپٹ کیا ہے, پورے اسکول کو بدنام کر دیا گیا ہے. غلطی کس کی ہے؟ آپ بتائیں کس کی غلطی ہے؟ ایک واچمین کی غلطی ہے. سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اس واچمین کو ملنی چاہیے. بدنام کیا ہوا ہے؟ اسکول ہوا ہے. اگر اسکول پر داغ لگتا ہے پورے سوسائٹی والے آ کر چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا ہے. ادارے بنانے کے لیے بڑے وقت لگتے ہیں, بدنام کرنے کے لیے ایک پل کافی ہے. اسٹیپنی کا رول ادا کرنا ہے سوسائٹی کو. آپ کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے لیکن جب ڈیمیج ہوتا ہے تو ڈیمیج کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ڈیمیج کنٹرول کرنے والوں کے لسٹ میں آپ کا نام ہو, بچانے والوں میں سے آپ کا نام ہو, بدنام کرنے والوں میں سے آپ نے نہیں ہونا ہے. ایسی سوسائٹی اگر ہے جو اداروں کو مضبوط کرتی ہے, بھلے وہ اسکول اچھا کما رہا ہے, ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. ارے وہ تو بہت پیسہ مل رہا ہے, اس کو پیسہ مل رہا ضرور ہے لیکن اس سے کتنے اچھے بچے پیدا ہو رہے ہیں, وہاں سے کیسے پروڈکٹس نکل رہے ہیں وہاں پر. آپ ہی کے سوسائٹی کے, آپ ہی کے محلے کے, آپ ہی کے رشتہ داروں کے بچوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں. بھلے وہ پیسے کما رہا ہے لیکن بچوں کی زندگیاں سنور رہی ہے. اس کے اسکول کے ٹرن اوور کو نہ دیکھیں, اسکول کے رزلٹ کو دیکھیں, اسکول کے مشن کو دیکھیں, اسکول کے ویژن کو دیکھیں. یہ دل صاف, یہ ذہن صاف, یہ سوچ بدل کر اگر ہم لوگ آگے چلتے ہیں, مجھے یقین ہے سوسائٹی ضرور ڈیولپ ہوگی. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, مفتی سلمان صاحب سے جڑا رہوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور ایک دفعہ وہ 100 سال پرانا جو یہاں کا ادارہ ہے
وہاں آؤں گا, وہاں کے بچوں سے بھی انٹریکٹ کروں گا, وہاں کے ٹیچر سے بھی انٹریکٹ کروں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاءاللہ, ہم جناب عالی کا بھی ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے یہاں موجود ہم اساتذہ اور والدین کے لیے بہت قیمتی نصیحتیں کیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان مہمانوں کی خدمات کو قبول فرمائیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا. اب میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے حافظ محمد برہان عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا پروگرام ابھی اختتام پر پہنچا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اسی کی توفیق, اسی کی ہدایت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا, اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیتوں کے باوجود, اپنے بزی شیڈیول کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کیے اور ہماری تربیت کی. جناب منور زماں صاحب اور مولانا حذیفہ وستانی صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا, اور تمام سامعین کرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دلچسپی کے ساتھ سننے کے لیے آئے, اور یہی درخواست کرتا ہوں جو باتیں آپ نے سنی ہے اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اب میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا دعا کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استعملنا لخدمه دينك بالاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم, امت کے خواص کو اپنے جنریشن کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق اور فکر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے موجودہ نسلوں کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما. اے پروردگار عالم, ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم, تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرما. تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, قرآن کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اے مولا کریم حسن معاشرت کے ساتھ, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہم سب کو والہانہ تعلق نصیب فرما. اے مولا کریم, ہم نے جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما. اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں انہیں دارین میں بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ, اس پروگرام کو مقبولیت نصیب فرما, اور اس علاقے میں دین کے اور تعلیم کے اور تربیت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا. اے پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.